السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ایک گاؤں میں بہت پرانی مسجد ہے دادا بابا کے زمانے کے، جس میں نماز ہوتی ہے 5 وقتہ، اور جمعہ کے دن خصوصاً دوسرے 4-5 گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کر وہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس گاؤں کے لوگ جاہل قسم کے ہیں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جمعہ کی نماز گاؤں میں نہیں ہوگی، یا جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں یہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، یا یہ کہا جائے کہ جمعہ کے ساتھ ساتھ ظہر کی نماز بھی ادا کرنا پڑے گا، یہ تمام چیزیں ایک نئی چیز کی شروعات اگر کی جائے تو لوگوں میں بہت خلفسار ہونے کا خدشہ ہے، اور لوگ بدظن ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اور اس گاؤں کا حال یہ ہے کہ اس گاؤں میں 2-3 دیہات بھی گنے جاتے ہیں۔ ایک بڑا گاؤں ہے جس میں 2-3 دیہات بھی گنے جاتے ہیں، اور وہاں اس گاؤں سے جو روڈ نکلتی ہے وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک کو جوڑتی ہے۔ اور اس گاؤں میں ہفتے میں 2 دن بازار بھی لگتی ہے، اور چھوٹی موٹی گاڑیاں بھی چلتی ہیں، ٹیکسی وغیرہ بھی چلتی ہیں۔ بڑی گاڑیوں کے لیے بڑی گاڑیاں بھی چلتی ہیں، لیکن بڑی گاڑیاں کبھی کبھار چلتی ہیں، بس وغیرہ 1-2 بس شاید چلتی ہیں، لیکن ٹیکسی وغیرہ چلتی ہیں۔ لیکن وہ گاؤں کہلاتا ہے، نہ ہی وہ ضلع ہے نہ ہی وہ تحصیل ہے۔ لیکن اس گاؤں میں بہت ہی دنوں سے جمعہ قائم ہے، اور وہاں پہ لوگ دور دراز کے قرب و جوار کے لوگ آ کر کے جمعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت تو وہاں پہ جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر جمعہ قائم ہوگا یا وہاں پہ اگر جمعہ ہوگا تو وہاں اس کے ساتھ میں ظہر احتیاطی پڑھنا پڑے گا کہ اس امام کو ظہر کی نماز باجماعت پڑھانا پڑے گا؟ برائے مہربانی اس کا جواب مدلل و مفصل آپ جس بھی کتاب کا حوالہ دیں اس کتاب کا نام صفحہ ضرور بتا دیں، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو اور لوگوں کو ہم بتا سکیں یہ چیز یہاں پہ، اور خاص کر خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت جیسے فتاوی رضویہ شریف یا دیگر بہار شریعت وغیرہ یا فتاوی فیض الرسول یا دیگر جو ہمارے اکابر ہیں ان کی کتابوں کا جو جواب دیں وہ صفحہ نمبر وغیرہ ضرور نوٹ فرما دیں، تاکہ ہمیں سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اور جو مصر اور فنائے مصر، اس گاؤں کی حالت یہی ہے کہ اس گاؤں بڑا گاؤں ہے جس میں 2-4 گاؤں بھی لگتے ہیں، بازار بھی لگتی ہے، اور وہ ضلع تحصیل نہیں ہے، لیکن اس گاؤں سے جو روڈ نکلتی ہے وہاں ٹیکسی وغیرہ چلتی ہے، جو روڈ نکلتی ہے وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو بھی جوڑتی ہے، بڑا گاؤں ہے۔ تو ایسے وہاں کے لوگوں کو، کیونکہ وہ نیرے جاہل قسم کے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم شرع ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں فقط۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 406 پر فقیہ ملت مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعے کی نماز پڑھنا مذہب حنفی میں جائز نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو منع نہ کریں گے کہ شاید اس طرح اللہ و رسول کا نام لے لینا ان کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ اور جب دیہات میں جمعہ ہی نہیں بلکہ شہر کے جمعہ فرض کی نقل ہے تو اس کے لیے علیحدہ کوئی طریقہ نہیں۔ دیہات میں جمعے کی نماز پڑھ لینے سے ظہر کی فرض نماز ساقط نہیں ہوتی، لہٰذا دوسرے ایام کی طرح جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز بجماعت پڑھنا واجب ہے۔ ایسے ہی فتاوی فقیہ ملت جلد اول
صفحہ نمبر 248 پر ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے، اس لیے وہاں بنام جمعہ 2 رکعت پڑھنے سے ظہر کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، بلکہ دیہات میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا لازم ہے۔ اور حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ نمبر 102 پر کہ گاؤں میں جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز اذان و اقامت کے ساتھ بجماعت پڑھیں۔ پھر شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ و رضوان فتاوی مستفیہ صفحہ نمبر 229 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ ناجائز ہے، جہاں ہوتا ہو وہاں روکا نہ جائے کہ فتنہ ہے، نیز یہ کہ وہ اتنے سے بھی جائیں گے اور انہیں آہستہ آہستہ اس کی تلقین کی جائے کہ وہ ظہر بھی پڑھ لیں۔ پھر صفحہ نمبر 231 پر فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ پڑھنا مذہب حنفی میں ہرگز جائز نہیں، مگر عوام پڑھتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہ آئیں گے، فتنہ برپا کریں گے تو ان کو اتنا ہی کہنا ہوگا کہ بھائیو ظہر کے 4 رکعت بھی پڑھو کہ تم پر ظہر ہی فرض ہے، جمعہ پڑھنے سے تمہارے ذمے سے وہ ظہر ساقط نہ ہوگی، وہ فرض ظہر بھی جماعت ہی سے پڑھنے کو کہا جائے کہ بے عذر ترک جماعت یہ گناہ ہے۔ لہٰذا ان جزیات سے آپ کو کافی مدد ملے گی لوگوں کو سمجھانے کے متعلق کہ ہمارے بزرگان دین نے کیا فرمایا۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے عذر نہیں بنے گا کہ وہ فتنہ کریں گے تو ان کو منع ہی کر دیا جائے، ایسے تو بہت سارے مسائل ہیں جن سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ اگر ان کو بتایا جائے تو وہ فتنہ کریں گے، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر عوام فتنہ کرے تو مسائل شرعیہ کو ان سے چھپا لیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کے پیش نظر آپ وہاں سے بخوبی واقف ہیں تو اپنے اعتبار سے وہاں پر کام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ اگر یہ نسل نہیں مانے گی، آنے والی نسل مانے گی، 100 لوگ نہیں مانتے 50 مانیں گے۔ حضور حافظ ملت کا ایک قول ہے کہ جب کسی کام کی ابتدا کی جائے تو پہلے لوگ اس میں مخالف ہوتے ہیں اور بعد میں جو ہے موافقت کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ان جزیات کو قوم کے سامنے رکھیے اور وہ ضرور ان جزیات کی روشنی میں آپ کے مسائل کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔